اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن شعبہ CME کے تحت جو ہم کینسر اویئرنیس کے آگاہی کے لیے لوگوں کے اندر جو ہے کہ ہم نے ایک سیریز شروع کی ہے، اس سلسلے کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کا ہوسٹ سید احمد حامد آپ کے درمیان موجود ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرامات میں یہ بات بتائی کہ کینسر کی ڈائگنوسس کسی بھی مریض کے لیے، کسی بھی فیملی کے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہوتی ہے اور ایک ذہنی تکلیف کا باعث بھی بنتی ہے، خاص طور پہ جب اس کا علاج شروع ہوتا ہے، جب اس کی کیموتھراپی شروع ہوتی ہے، آپریشنز ہوتے ہیں، تو ایک بہت مشکل سے پوری فیملی گزر رہی ہوتی ہے۔ ہمیں ان کو ایز اے ڈاکٹر امید بھی دلانی ہوتی ہے، اطمینان بھی دلانا ہوتا ہے، اور آگے کے لیے ان کو مزید تیار بھی کرنا ہوتا ہے جو کہ آنے والا ہوتا ہے۔ ہم نے بہت سارے کینسر پہ بات کی۔ آج کو ہمارا جو کینسر کا موضوع ہوگا وہ ہڈی کا کینسر ہے۔ ہم بہت مشکور ہیں ڈاکٹر علی جیلانی کہ جو کہ ایز اے کنسلٹنٹ انڈس ہاسپٹل میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر علی جیلانی آرتھوپیڈک سرجن ہیں بائی پروفیشن، اور جو کینسر ہوتے ہیں یعنی ہڈیوں کے جو کینسر ہوتے ہیں اس کو بالخصوص ڈیل کرتے ہیں۔ اس میں سرجری کی نوبت آئے تو سرجری کی نوبت آتی ہے، اور اگر کسی کو آرٹیفیشل لمب لگانا ہو تو اس کو کرتے ہیں۔ تو بہت ہی حساس اور بہت ہی ڈیلیکیٹ کام ہے جو کہ ڈاکٹر علی جیلانی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ ہڈیوں اور پٹھوں کے کینسروں کے مینجمنٹ کے دوران۔ تو ہم آج کے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں باقاعدہ۔ ڈاکٹر علی جیلانی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے جو ہے وہ آج کا ٹائم نکالا اس خاص طور پہ اس پروگرام کے لیے اور اس بہت اہم موضوع کے اوپر جو کہ ہڈیوں کا کینسر ہوتا ہے۔ تو ہم شروع کریں گے اس طریقے سے کہ ظاہر ہے جب کسی مریض کو کب ہم کہتے ہیں کہ اس کو ہڈیوں کا کینسر لگ رہا ہے ہمیں؟ السلام علیکم عمر بھائی، بہت بہت شکریہ بلانے کا اور یہ موقع دینے کا کہ لوگوں میں اویئرنیس ہم کریٹ کر سکیں ہڈی کے کینسر کے حوالے سے۔ اچھا، پہلے تو میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ جیسے بالکل آپ نے فرمایا کہ یہ ایک لمحہ فکریہ ہوتا ہے، میں اس کو تھوڑا سا اور ذرا کلیئر انداز سے بتانا چاہوں گا کہ کسی بھی فیملی کے لیے اور پیشنٹ کے لیے خاص طور پہ کینسر کا لفظ ڈائگنوسس، تشخیص نکلنا کینسر کا، یہ بالکل اس طرح ہوتا ہے جیسے 440 وولٹ کا جھٹکا لگ گیا ہے، اور سمجھیں کہ جو اس کی زندگی کے سوچ ہے ہر چیز بدل جاتی، چینج ہو جاتی ہے۔ تو بالکل، اور ایسا محسوس ہوتا ہے شاید کہ یہ اب ڈیتھ وارنٹ ہے۔ فارچونیٹلی اب کیونکہ ہماری میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے، آنکالوجی جس شعبے سے آپ کا تعلق ہے وہ اتنی ترقی کر گیا ہے، اور سرجیکل فیلڈ اتنی ترقی کر گئی ہے کہ اب شاید یہ وہ رہا نہیں ہے ایک جو کہ ایک بڑی تشویشناک سچویشن ہوتی، اب وہ نہیں ہے۔ اب کینسر کا علاج ممکن ہے، اور خاص طور پہ بچوں میں تو کینسر کا علاج بالکل آلموسٹ کیوریبل ہے، 90% کیور ہے اس کا۔ پرابلم کیا ہوتی ہے کہ ہمارے پاس لوگ دیر سے پہنچتے ہیں، اور دیر سے پہنچنے کی وجہ سے ہم اس کا علاج اس طریقے سے نہیں کر پاتے جس طریقے سے ہم کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ ہم اس کا علاج اگر کر پائیں تو اس کو فنکشنل آؤٹ کم نہیں دے پاتے، اور اگر جلدی پہنچے گا ہمارے پاس مریض، اویئرنیس ہوگی اور جلدی پہنچے گا ہمارے پاس، تو پھر ہم شاید اس کے ہاتھ اور ٹانگ بچانے کا آپریشن بھی کر سکیں گے۔ آج سے چند سال پہلے تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر ہاتھ یا ٹانگ میں کسی جگہ پٹے کا یا گوشت کا یا ہڈی کا کینسر پیدا ہو گیا ہے اور وہ آپ کے کسی ٹیسٹ میں آ گیا ہے کینسر، تو اس کا مطلب یہ کہ اب تو ہاتھ کٹ جائے گا، یہ ٹانگ کٹ جائے گی۔ اب معاملات ایسے نہیں، اب اتنی ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے، اب یہ سارے علاج ہمارے پاس پاکستان میں آ گئے، اب ہم ان اعضاء کو بچانے کی پوزیشن میں ہیں۔ انڈس ہسپتال، جیسا کہ آپ نے پہلے بھی ناظرین کو بتایا ہوگا، آلموسٹ 2200-2400 مریض ہر سال ٹریٹ کرتا ہے۔ ہڈی اور گوشت کا کینسر صرف اس میں سے 1% ہے، لیکن اگر 1% بھی سوچیں، اور جو ہمارے پاس آ رہے ہیں انڈس ہاسپٹل میں، تو سمجھ لیں 200-250 بچے ہر سال ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں انڈس ہاسپٹل میں۔ تو اس حوالے سے 1% کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو اس میں سے آلموسٹ 70-80% وہ بچے ہوتے ہیں جن کے ہم آدھا ٹانگ یا ہاتھ بچانے کے قابل ہوتے ہیں، کیونکہ اب اتنے سالوں سے علاج ہو رہا ہے اور اویئرنیس بہت ہو گئی ہے انڈس کے حوالے سے اور چلڈرن کینسر کے حوالے سے۔ تو اب ہمارے پاس فارچونیٹلی زیادہ تر جو بچے آ رہے ہیں وہ بالکل انیشیل سٹیج میں آتے ہیں جس میں ہم یہ بچانے کے آپریشن کر سکتے ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ بچ جاتا ہے، اس پہ فنکشنلی اس کے آؤٹ کم بہت اچھے ہیں، یعنی کہ اس پہ بچہ چلے گا، اگر ٹانگ کا ہے مسئلہ، اگر ہاتھ کا مسئلہ ہے تو ہاتھ اتنا استعمال کرے گا، اپنی زندگی بھر اس کو یوز کرے گا۔ اچھا،
باقی آپ نے جو سوال پوچھا، میں آپ کے سوال کی طرف آ جاتا ہوں. آپ نے سوال پوچھا کہ کیا سائنس علامات ہیں جس کی وجہ سے ہم سسپیکٹ کریں گے کسی بچے کو ٹانگ میں کینسر ہے، بچہ یا بڑا؟ ہاں بچہ یا بڑا. تو عام طور پہ دیکھیں کینسر جو ہے اس کو ہم ایک مختلف انداز سے کہتے ہیں یہ سائلنٹ کلر ہے. اور سائلنٹ کلر اس وجہ سے ہے کہ اس کی کوئی خاص علامات نہیں ہوتی. اس کے اندر تکلیف جب ہوگی جب یہ بہت ایڈوانس اسٹیج پہ بہت زیادہ بڑا ہو چکا ہوگا، پھیل چکا ہوگا، پھر اس کے اندر تکلیف ہوگی. تو عام طور پہ تکلیف وغیرہ کچھ نہیں ہوتی. صرف جس چیز سے ہم کینسر کو پکڑ پاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے اندر سویلنگ ہے، یعنی کہ کوئی جسم کا حصہ کوئی آدھا پھولنا شروع ہو گیا ہے ان نیچرلی، یعنی کہ دوسری ٹانگ تو الگ طریقے سے دکھ رہی ہے، گرو کر رہی ہے، لیکن ایک ٹانگ جو ہے اس کے اندر کسی خاص جگہ پہ ایک سویلنگ آ گئی ہے. تو عام طور پہ کینسر کی علامات جو ہے وہ اسی طرح ہے. اور اسی وجہ سے پھر جو والدین ہیں وہ بچے کو لے کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آرتھوپیڈک سرجن کے پاس، کہ بھائی دیکھیں کیا ہو گیا ہے، سوجن آئی ہوئی ہے اس کے اندر. اچھا، اس کے علاوہ جو دوسرا ایک طریقہ جو ہمارے پاس بچے پہنچتے ہیں وہ اس طرح سے پہنچتے ہیں کہ جی کوئی چوٹ لگی، اور اس چوٹ لگنے کے بعد اس کا جب ایکس رے ہوا تو پتہ چلا وہ تو چوٹ تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک الگ سی ایک بون کے اندر کوئی ایسی ہڈی کے اندر کوئی ایسی علامات ہے ایکس رے میں جو نظر آ رہی ہے جو کہ شاید کینسر ہو. تو دوسرا طریقہ یہ. تیسرا طریقہ اور جو کہ سمجھ لیں کہ جو نہیں ہونا چاہیے اس سے پہلے ہمارے پاس آنا چاہیے بچوں کو، وہ یہ ہے کہ ہڈی کے اندر ہی اندر کینسر بڑھ رہا تھا لیکن اس کی کوئی تشخیص نہیں ہوئی تھی اور ہڈی کمزور ہو رہی تھی، اور اس کمزور ہڈی کی وجہ سے اب اس کے اندر ہو گیا فریکچر. صحیح. تو یہ سمجھ لیں کہ یہ اس کو ہم کہیں گے یہ کہ یہ تھوڑا ایڈوانس اسٹیج کا ہے. ایسی پوزیشن میں بھی سیلویج پاسبل ہے، یعنی کہ آدھا ہم پھر بھی بچا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ جسم میں ہڈی اور گوشت سے نکل کے سینے میں یا جسم کے اور کسی حصے میں پھیلا نہ ہو. اگر نہیں پھیلا ہے تو پھر الحمدللہ ہم اس کی جان بھی اور ٹانگ بھی بچانے کے، ہاتھ بھی بچانے کے قابل ہوں گے. اگر وہ جسم کے کسی اور حصے میں پھیل گیا ہے تو پھر شاید اس کا مکمل علاج پاسبل نہیں ہو. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب علی جیلانی کہ عام لوگوں کی اگر رہنمائی کرنا چاہیں تو ہڈی میں اگر کسی جگہ کوئی ابھار ہو، کوئی سوجن ہو، کہیں کوئی ورم ہو تو وہ کینسر کا ایک پاسبل سائن سمٹم ہو سکتا ہے. اچھا، اب جب ہمارے پاس کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے تو ایک عام آدمی کوئی سویلنگ ہو جائے تو وہ کس کے پاس جائے اور کیا وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ جس کی مدد سے ہم ابتدائی طور پہ یہ بات جان سکیں کہ اس کو ہڈی کا کینسر خدا نخواستہ ہو گیا ہے؟ اچھا دیکھیں، اگر کسی مریض کو تشویش ہو کہ میرے سویلنگ ہے، کوئی سوجن ہے، کوئی چیز ایب نارملی بڑھ گئی ہے جسم سے جو کہ الگ سے نظر آ رہی ہے کہ یہ سوجن ہے، تو اس کے لیے عام طور پہ ہاتھ اور ٹانگ کے لیے تو عام طور پہ کوئی بھی شخص ہوگا وہ آرتھوپیڈک سرجن کے پاس جائے گا. آرتھوپیڈک سرجن جو سب سے پہلا ٹیسٹ کرائے گا وہ ہے ایکس رے. صحیح ہے، کیونکہ ایکس رے کے اندر ہڈی نظر آتی ہے، بون نظر آتی ہے، اور 90% کیس جو ہیں وہ ایکس رے کے اوپر ڈائگنوز ہو جاتے ہیں. ہاں، اس کی سینسٹیوٹی دیکھنے کے لیے، اس کی کتنی گرفت ہے گوشت کے اندر، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے اور مزید کچھ ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں جیسے کہ MRI. صحیح ہے. اور پھر اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کہیں یہ کینسر یہ جسم میں تو نہیں پھیل گیا ہے تو اس کے لیے ہمیں 2 قسم کے ٹیسٹ ہیں، بون اسکین اور پیٹ اسکین. یا اور ایک جو عام طور پہ گوشت اور ہڈی کے کینسر کیونکہ سب سے پہلے سینے میں جاتا ہے تو ہم سینے کا CT اسکین بھی کرواتے ہیں کہ آیا، اگر کیونکہ سب سے پہلے آ جائے گا، اگر یہاں پر نہیں ہے موجود تو پھر ہمیں امید ہے کہ اب یہ باڈی میں کہیں پھیلا نہیں ہے. ایک چیز ڈاکٹر علی جانی آپ کی بات کرتا ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کینسر کو چھیڑو نہیں، ٹیومر کو اگر آپ بائپسی کرو گے تو وہ پھٹ جائے گا اور جو ہے وہ پھیل سکتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیونکہ بہت کامن سوال عام لوگ ذہن میں آتا ہے. تو آپ تو کیونکہ سرجن ہیں، ظاہر ہے آنکالوجسٹ آپ نہیں ہیں لیکن سرجن ہیں، تو سرجن کے اسپیکٹ سے آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور اسی حوالے سے یہ بات ضرور بتائیں کہ جب آنکالوجسٹ نے اس کو کیموتھراپی دی، دوائیاں دیں اور ٹیومر کو چھوٹا کیا تو پھر سرجری کے لیے وہ آپ کے پاس بھیج دیتے ہیں. تو آپ جو ہے وہ کیا ٹیکنیک استعمال کر سکتے ہیں جس میں ہمیں پتہ ہے کہ آلریڈی زندگی بچانا ہمارا پہلا کام ہے، آلریڈی اللہ کی ذات ہے زندگی بچانے والی، لیکن ہمیں اس بات کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ کینسر جو اس کی جان لے سکتا ہے. تو جب سرجن کے آپ آنکالوجسٹ آپ کے پاس بھیجتا ہے سرجری کے لیے تو پھر آپ کیا 1 2 3 کر کے ایسے کون سے اسٹیپ لیتے ہیں کہ جو کہ وہ سمجھے کہ میری ٹانگ محفوظ ہو جائے گی یا میری ٹانگ بچ جائے گی، اور کیا میں اگر فرض کرے ٹانگ کا کینسر ہے تو کیا میں چلنے پھرنے کے قابل ہوں گا؟ تو میرا خیال ہے یہ ایک سوال بہت اہم ہے کہ جو کہ ہمارے ناظرین اس سوال کا جواب جو سننا آپ سے چاہیں گے، تو آپ اس بارے میں کچھ فرمائیں. بالکل، تھوڑا سا لمبا جواب دوں گا. پہلا سوال آپ کا یہ ہے
کہ بایوپسی بالکل ہمارے معاشرے میں ایک ٹیبو ہے، اور یہ بالکل عام بات ہے، یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بایوپسی کی تو اور وہ ٹیومر کے کھل جانے کی وجہ سے کینسر پھیل جائے گا، صحیح. لیکن دراصل مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہم بایوپسی نہیں کر لیتے ہم یہ بتا ہی نہیں سکتے 100% کہ یہ آیا جو ہمیں سسپیشن ہو رہا ہے کہ یہ کینسر ہے تو یہ واقعی میں کینسر ہے بھی کہ نہیں. ہو سکتا ہے وہ کینسر نہ ہو، وہ انفیکشن ہو، اور اس کا عام اینٹی بائیوٹک اور اس قسم کی دوائیوں سے علاج ہو جائے یا کوئی چھوٹی موٹی سرجری سے، صحیح. یہ بات تو جب ہی پتہ چلے گی جب اس میں سے کوئی سیمپل لے کے اور اس کو ہسٹوپیتھولوجسٹ جو خاص ڈاکٹر ہوتا ہے تو بتائے گا کہ یہ کینسر ہے، پہلی بات. پھر وہ یہ بتائے گا کہ کس طرح کا کینسر ہے. دیکھیں کینسر کی مختلف قسمیں ہیں، آسٹیوسارکوما، ایوونگ سارکوما، ان سب کے علاج بھی مختلف ہیں، صحیح ہے. کسی میں کیمو تھراپی استعمال کرنی ہے پہلے اور اس کے بعد میں آپریشن کرنا ہے پھر مزید کسی کے اندر کیمو تھراپی دینی ہے اور ساتھ میں ہو سکتا ہے شعائیں بھی دینی پڑیں اور آپریشن کے ساتھ. اور ایک کینسری قسم ایسی ہے جس کے اندر نہ کیمو تھراپی ہیلپ کرے گی نہ ریڈیو تھراپی، صرف آپریشن سے علاج ہوگا. تو ہر کینسر کے علاج کا طریقہ ہی بالکل مختلف ہے، صحیح ہے. اور یہ کس بات بنیاد پہ بتائیں گے؟ یہ اس بنیاد پہ بتائیں گے جو ہسٹوپیتھولوجی کی رپورٹ آئے گی. تو اس کے بغیر تو کینسر کا صحیح طور سے علاج ہونا ہی امپاسبل ہے. اور اس کے بعد میں یعنی کہ اس علاج ایسے علاج کے جو کہ صحیح طریقے سے نہ ہو اس کے نتیجہ تو خراب ہی نکلے گا، صحیح. اور شاید اس وجہ سے لوگ بہت سارے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بایوپسی کی تو کیس بگڑ گیا. ایسی بالکل بات نہیں ہے. بایوپسی کرنا تو 100% 200% ضروری ہے. اچھا، اب یہ بات ہو گئی. اب ہمارے پاس مریض آ گیا ہے، ہم نے اس کی بایوپسی کر لی اور ایک خاص قسم کا کوئی بھی فار انسٹنس کوئی ہمیں ایک کینسر پتہ چل گیا، یہ ہے ایوونگ سارکوما، صحیح. اچھا، اب جب وہ بایوپسی رپورٹ میرے پاس آ گئی، عام طور پہ اس کو میں بھیجوں گا آنکولوجسٹ کے پاس، اور پھر میں ایز اے سرجن آنکولوجسٹ اور جو ہمارے پیتھولوجسٹ ہسٹوپیتھولوجسٹ اور اپنے ریڈیولوجی والے ہم سب بیٹھ کے کریں گے ملٹی ڈسپلنری ایک ٹیم کی میٹنگ. دیکھیں کینسر کا فیصلہ میں اکیلا نہیں کر سکتا، اگلے کل میں اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکتا، نہ آنکولوجسٹ اکیلے فیصلہ کر سکتا. یہ فیصلہ تو کیونکہ ایک زندگی کا معاملہ ہے تو یہ فیصلہ تو 5-6 لوگ مل کے آپس میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ بھائی اس بچے کا بیسٹ علاج یہ پاسبل ہے. بالکل صحیح. تو جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم بیسٹ علاج کی بات نہیں کر سکتے. بیسٹ علاج جب ہوگا جب 5-6-7 لوگ بیٹھ کے اس پہ جرا کریں اور اس کے اوپر اپنے پوائنٹ دیں کہ یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے اس وجہ سے، اس کے بعد فیصلہ. یہ علاج کا بہترین طریقہ ہے، سنت طریقہ بھی ہے. بالکل. اچھا، تو جب خوف کے ٹانگ کٹ جائے گی تو اس کے لیے بات نہیں. بالکل. تو اب جب بچہ آ گیا ہمارے پاس اور اس کی ہم نے ڈائگنوسس کر لی، آپس میں ہم نے ٹیم نے بیٹھ کے فیصلہ کر لیا کہ بھائی ہم اس کا علاج اس طرح کریں گے. عام طور پہ جو بچوں کے کینسر ہوتے ہیں اس کے لیے ڈائریکٹلی آپریشن پہ نہیں جایا جاتا، کیونکہ اگر ڈائریکٹلی آپریشن پہ جائیں گے تو پھر یہ خطرہ ہوگا کہ اب کینسر پھیل سکتا ہے. تو عام طور پہ پہلے کچھ سائیکلز کیمو تھراپی دی جاتی ہیں، 2-3 مہینے کی کیمو تھراپی کی جاتی ہے، اور اس کینسر کو جب وہ سگڑ جاتا ہے، جب وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اب ہمارا آپریشن کے بعد رزلٹ 100% ہوگا، صحیح، اس کے بعد ہم آپریشن پہ بچے کو لے کے آتے ہیں. جب وہ آپریشن ہو جاتا ہے، اس کی ٹانگ بچ جائے تو اور اس کے بعد میں پھر ہم اس کی مزید کیمو تھراپی کرتے ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کینسر نے خون کی شریانوں کو یا رگوں کو یا اس طریقے سے وہ ٹانگ میں جکڑا ہوا ہے کہ ہم اس کی ٹانگ بچا نہیں پا رہے ہیں، صحیح. ایسے کیسز بہت کم ہوتے ہیں اور ان میں سے بہت سارے کیسز کیمو تھراپی کی وجہ سے سیلویج کے قابل ہو جاتے ہیں، بچانے کے قابل، صحیح، لیکن کچھ نہیں ہو پاتے. اور پھر ایونچولی انفارچونیٹلی نہ چاہتے ہوئے وہ جو 20-30% بچے ہیں جو کینسر کے ساتھ آئے ہیں، 70% کا تو ہم کر رہے ہیں ٹانگ بچانے، ہاتھ بچانے. وہ جو 30% ہے جن کا ہم ٹانگ بچانے یا اس کا آپریشن نہیں کر پا رہے ہیں، صحیح ہے. اب ایز اے سرجن یا ایز اے ڈاکٹر میں نے یہ سوچنا ہے کہ کیا میں اس بچے کی زندگی بچا سکتا ہوں یا نہیں. دیکھیں پریفرنس از لائف. میں اپنے اکثر مریضوں کو تو چلو بچوں کو تو میں نہیں کہہ پاتا، لیکن ان کو ماں باپ کو سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں کہ دیکھیں ہاتھ زندہ آدمی ہوگا، اگر زندگی نہ رہے تو پھر اس باڈی کے ساتھ جو آپ نے دفنانی ہے اس کے ساتھ ہاتھ لگا ہوا ہے، ٹانگ لے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، صحیح. وہ ساری اللہ کی ہے، وہ ساری اللہ کے بعد ویسے ہی جائے گی، صحیح. ہاں
جان بچانا یہ تو علاج کا سب سے موسٹ امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے، اور یہی ہمارا سنت، یہ ہمارا دین، یہ سب ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو بچانا ہے. صحیح. اس زندگی کو بچانے کے لیے اگر ہمیں ہاتھ کی یا ٹانگ کی قربانی دینی پڑے تو وہ بالکل ایک جائز بات ہے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. دیکھیں جس طرح میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے اور آنکولوجی کی دوائیاں اب ہمارے پاس اویلیبل ہیں، آپریشن اس طرح کے اویلیبل ہیں جو آج سے 10-15 سال پہلے اویلیبل نہیں تھے ہاتھ ٹانگ بچانے کے. تو اب دیکھیں پروسیجرز بھی اس طرح کے اویلیبل ہیں کہ ہاں کہ اگر ٹانگ بالفرض ہمیں کاٹنی پڑ گئی، ہم نہیں بچا پائے، صحیح ہے، ہم اس مرض سے نہیں لڑ پائے، ہم اس سے نہیں، تو اب آدھا ایسے موجود ہے، مصنوعی ٹانگیں ایسے موجود کہ اس کے ساتھ زندگی آلموسٹ نارمل ہے. بالکل. یعنی کہ وہ بچہ اگر اس کی ٹانگ کٹ بھی گئی ہے تو وہ آلموسٹ نارمل زندگی، وہ زندگی کا ہر کام کرے گا، وہ کھیل سکتا ہے. دیکھیں اولمپکس کا جب ہوتا ہے تو اولمپک کے بعد ایک پیرالمپک بھی ایک اسپیشل جسے بولتے ہیں، تو اس میں اسپیشل میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں ایتھلیٹس جن کی ٹانگ اور ہاتھ نہیں ہوتے، لیکن دیکھیں آپ وہ کمپٹیشن میں حصہ لیتے ہیں، وہ بھرپور زندگی گزارتے ہیں، وہ سوئمنگ کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، کھیلتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. صرف کیا ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک ٹیبو ہے کہ اگر کوئی آدھا کٹ گیا ہے تو بس اب زندگی ختم. بالکل ایسا نہیں ہے، اس کے بعد تو زندگی شروع ہے. اب تو ایک سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز لی تو وہ ایک آپ کو ایسی صلاحیت دے گا جو آپ خود پہچانے گا بچہ بڑے ہوتے ہوئے کہ اب یہ چیز میرے پاس ایکسٹرا ہو. بالکل. ڈاکٹر علی جنانی نے ناظرین کے لیے بہت ہی حوصلہ مندانہ اور مثبت بات پیش کی کہ ظاہر ہے زندگی بچانا اصل ہدف ہوتا ہے، اور اگر کینسر کے علاج کے دوران خدا نخواستہ کسی اعضا کی قربانی بھی دینی پڑ جاتی ہے تو آج کل موجودہ سائنسز میں اتنی سہولیات موجود ہیں، ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ مصنوعی ٹانگوں کے ساتھ، مصنوعی ہاتھوں کے ساتھ انسان ایک مناسب زندگی گزار سکتا ہے. اور اس کی مثال جو ہے وہ اپنے پیرالمپک کی جو کہ اولمپک جو خاص طور پہ ہوتا ہے. تو ہمیں امید ہے کہ آج کا جو یہ ہمارا کینسر آگاہی کا پروگرام تھا جو کہ ہڈی کے کینسر اور اس کے ہڈی کے کینسر کے علاج کے بعد کے ریہیبلیٹیشن کے اوپر تھا، آپ سب ناظرین کو بہت پسند آیا ہوگا. اور اس حوالے سے کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں اور ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. ہم آپ کی مزید رہنمائی کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے. تو پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن کے شعبہ CME کے اس کینسر آگاہی مہم کے آج کے پروگرام کو ہم اختتام کی طرف لے جاتے ہیں. ڈاکٹر علی جلانی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا بہت قیمتی وقت نکالا. آپ کی بھی کلینک بھی تھی، اس کے باوجود آپ آئے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور امید کرتے ہیں کہ جو باتیں انہوں نے کی وہ عام لوگوں کی آگاہی کے لیے کافی ہوں گی اور بہتر ہوں گی اور ان کے علاج میں بھی مدد ملیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ناگہانی آفات سے اور بیماریوں سے محفوظ رکھے. آپ تمام لوگوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.